سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تو حضرت سوید سجار سے آپ نے سنا اور آپ نے کتاب میں مطلب لکھا کہ وہ بزرگوں کی توہین کرتا تھا، نہ قابل بات کرتا تھا جو برداشت نہیں ہوتی تھی. مگر آپ فرماتے حضرت سوید بن سجار کہ اس کے مریدوں میں سے ایک مرید تھا، اس نے کہا حضرت برائے کرم مہربانی میرا دوست جو ہے نزا کی حالت میں ہے، آپ کرم فرمائیے آئیے ذرا دعا کر دیجیے. ایک دوسرے کے ذریعے آدمی کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ میرے پاس آتے جاتے ہیں، اگر میں کچھ کر دیتا ہوں، پھونک پانی دم پانی کچھ بھی بجائی دیتا ہوں تمہارا اچھا ہو جاتا ہے، تو میرا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور کمال درود و سلام والی آقا مدینے کے تاجدار کا ہے، ان کی اولادوں کا ہے، جو غوث و خواجہ جمیع اولیاء اللہ جو سید خاندان کے ان کی اولادوں کا کمال ہے. وہ چاہے تو کچھ بھی کر دے، مگر وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، یہ یوں ہوگا، یہ ایسا ہوگا، وہاں جائے گا، ایسا کرے گا، یوں تیوں سب ٹھیک ہوا. تو حضرت سجار سوید سرکار تشریف لائے اس کے مرید کے کہنے سے، تو دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب تھی. دنیا داری کی کچھ بات کر دے تو وہ بات کرتا ایسا ہے ویسا ہے، اور حالات خراب تھی، سانس چڑھ جاتا تھا، آنکھیں گھومی ہوئی تھی. مگر جب کلمہ لوگ پڑھاتے تھے تو ایسے دائیں بائیں دائیں بائیں کرتا تھا اور بول نہیں سکتا تھا. تو حضرت سوید بن سجار، ایک اور جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ والے بڑے بڑے پائے کے بزرگ ہوتے ہیں. ہم آنکھیں بند کریں تو سامنے کی چیز بھی ہمیں دکھائی نہ دے کہ دیوار کے پیچھے پردے کے پیچھے کیا ہے، مگر وہ اللہ والے آنکھ اپنی بند کرے تو ساتوں دنیا دیکھ لے، عرش سے فرش تک دیکھ لے، فرش سے تحت الثری تک دیکھ لے. یہ ہوتے اللہ والے، یہ ہوتے ہیں مصطفیٰ کریم جانے جانے آقا کے عاشق لوگ، یہ ہوتے ہیں شریعت کے پابند لوگ، یہ ہوتے ہیں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سوید نے آنکھیں سرکار نے بند کی، اور ایسے کچھ ایسے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایسے مراقبے کی حالت میں دائیں بائیں کرتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی اور کہا سبحان اللہ، اب اسے کلمہ پڑھاؤ. جب اس سے کلمہ پڑھایا تو اس نے بڑی آسانی سے کلمہ پڑھا، اور پھر وہ کہنے لگا حضرت یہ لوگ مجھے کلمہ پڑھاتے تھے، مگر میں دائیں اور بائیں اس لیے دیکھتا تھا کہ کوئی کالی سیاہ چیز میری زبان کو پکڑ لیتی تھی، اس لیے اس کی تکلیف سے میں دائیں بائیں دیکھتا تھا، اور یہ لوگ مجھے چلا کر کلمہ پڑھاتے تھے. اور جب میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور ایسے ہی دنیا داری کی باتیں کرتا تھا، کچھ کہنے جاتا تھا، یہ سیاہ چیز کا جو مجھے میری زبان پکڑتی تھی تو بول نہیں سکتا تھا. مگر آپ نے پتہ نہیں کیا آنکھیں بند کری، کیا کسی سے بات کی تو میری زبان پہ دیکھو کلمہ آ گیا. تو حضرت نے اشارہ کیا سنو، پھر سے کلمہ پڑھنے سے پہلے جس لوگوں کی تم نے توہین کی ہے ان لوگوں کا نام میں بتاتا ہوں، تم توبہ کرتے جاؤ. حضرت سوید سجار نے بتایا حضرت سری شکتی کے بارے میں، حضرت جنید بغدادی کے بارے میں، حضرت بہل الدانا کے بارے میں، حضرت بائی عزیز بستامی کے بارے میں، خواجہ حسن بصری کے بارے میں، حبیبی اعظمی کے بارے میں. آپ بتاتے گئے، وہ توبہ کرتا گیا، وہ کہتا گیا ہاں بولے میں نے ان لوگوں کی توہین کی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں. الحمدللہ حضرت کے ہاتھوں سے توبہ ہوئی، اور وہ کلمے کے ساتھ
اس نے آخری دم توڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ایک وفادار غلامان مصطفیٰ اس کے دوستوں میں، اور اس کا لانا، اس کا کہنا، حضرت کا آنا، یہ بھی تقدیر تھی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب ہم درود پاک پر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس نے توبہ کر لی۔ حضرت کے ایک مرید تھے جو انڈیا بھروچ اور پونا کی شہر کے، دو قصے، وہ بالکل دماغ کھو بیٹھے تھے، پاگل پن چھا گیا تھا۔ جب حضرت وہ جو پیر صاحب ہے وہ بیان کے لیے، ذکر و اذکار درود کی محفل کے لیے گئے تو لوگوں نے عرضی کی، اور عرضی کرنے کے بعد دعا کی کہ حضرت آپ دعا کیجئے، اس کے لیے کیا کرنا؟ تو حضرت نے دونوں کو کہا کہ آپ دونوں کا کام انشاءاللہ ہوگا، پر شرط یہ ہے کہ آپ درود و سلام کی محفل اپنے گھر میں رکھیں، درود و سلام پڑھیں، پڑوس والوں کو بھی بلائیں، رشتہ داروں کو بھی بلائیں، اور 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ کلمہ اور درود پڑھیں، اور میں جو علاج دیتا ہوں وہ علاج بھی کریں، انشاءاللہ تعالی شفا دے گا اللہ۔ پھر 6 مہینے کے بعد واپس جانا آنا ہوا، فون سے باتیں ہوتی رہی، طبیعت ٹھیک ہے، اچھی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مگر عین موقع پہ جب جانا ہوا تو حضرت کا جہاں پروگرام تھا وہاں یہ دونوں گاؤں کے لوگ وہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ میرا بیٹا، بھروچ والے کہنے لگے کہ یہ میری بیٹی، اتفاق اسی دن دونوں آئے۔ تو حضرت نے کہا ہاں کیا علاج تھا؟ بہت لوگ آتے تھے، کبھی یاد رہتا نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا حضرت میرا بیٹا جو تھا وہ پاگل تھا، اس کو گھر میں بند کر کے رکھتے تھے، کپڑے بھی پورے نہیں پہناتے تھے، بنیان چڈی میں گھومتا رہتا تھا، داڑھی بڑی بڑھ گئی، ناخن بڑے ہو گئے، ایک بیٹا، ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ بولے حضرت روزانہ کی طرح کھڑکی کھول کے کھانا دے دیتی، وہ پکڑ کے کھانا کبھی کھاتا کبھی پھینک دیتا، چلاتا رہتا، برے الفاظ بولتا رہتا، پھر میں کھڑکی بند کر دیتی۔ مگر حضرت جب 6 دن پہلے جب آپ کا آنا تھا، ہمیں معلوم آپ آ رہے ہیں، تو پھر ہم نے فون نہیں کیا، ہم نے سوچا کہ روبرو بات کریں گے تو اور خوشی ہوگی اور دکھائیں گے بھی۔ تو بولے ہاں کیسے کیا ہوا؟ کہا دیکھو یہ بیٹا ہمارا۔ حضرت نے دیکھا بالکل پینٹ شرٹ میں ایک دم فرسٹ کلاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت نے مشورہ کے کہا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کہا حضرت یہ پاگل تھا، وہ یہ حال تھا، بنیان چڈی میں رہتا، ناخن بڑے بڑے ہو گئے تھے، داڑھی بڑھ گئی تھی، مگر 6 دن پہلے جب میں گئی رات کو اٹھ کر، اور پھر مجھے خواب آیا، دروازے پہ گئی، رات دن دکھتی رہتی تھی، سوئی تو مجھے خواب آیا کہ 2 بزرگ نظر آئے۔ 2 بزرگ نے وہ کمرہ کھولا جس کمرے میں وہ ہے، کمرہ کھول کے کہا اچھا تم بیمار ہو، اور دوسرے بزرگ گھومتے ہوئے اس کے پیچھے چلے گئے، اور وہ ایسے ہی کھڑا رہ گیا۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں ایسے ہی کھڑا رہ گیا، جیسے بت کی طرح کوئی کھڑا رہتا ہے، ایک دم ایسے ہی کھڑا رہ گیا۔ تو پیچھے سے ایک بزرگ گئے اور اس نے ایک ٹپلی ماری زور سے اور کہا یہ خراب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر جیسے وہ بزرگ نے ٹپلی ماری یہ خراب ہو گیا ہے تو بولے وہ گر گیا۔ تو میں نیند سے پھر جھاگ گئی، پھر مجھے ڈر ہوا، پھر میں دیکھنے کے لیے گئی تو حقیقت میں وہ سویا تھا، مگر کبھی کبھی رات کو میں دیکھتی تو وہ سو جاتا تھا، تو مجھے یوں کہ اتفاق ہوگا میرا خواب دیکھنا اور اس کو سونا۔ مگر جب میں صبح اسے ناشتہ دینے کے لیے گئی نا، ناشتہ دینے کے لیے کھڑکی کھولی اور اسے تھالی دینے گئی نا،
تو بڑی عزیزی اور پیار اور محبت سے اور روتے ہوئے کہنے لگا امی یہ کیا ہے، مجھے اندر کیوں مجھے بند کر کے رکھا ہے، اور یہ کیا میری حالت ہے، مجھے کھولو، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا، اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا تو صحیح ہو گیا ہے کیا کہ ناٹک کر رہا ہے؟ اور نہیں امی میں بالکل صحیح ہوں، اللہ کی قسم میں خود سوچ رہا ہوں کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، یہ میرا حلیہ، داڑھی، یہ ناخن، یہ میں نے کپڑے بھی ٹھیک نہیں پہنے، اور رونے لگا۔ اس کی ماں کو ہوا کہ نہیں، دروازہ کھولا، ماں بیٹے خوب روئے۔ جب ذکر کیا محفل میں تو پیر کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے، لوگ بھی رونے لگے، اور پھر وہ جوان بھی اس وقت پیر کی ملاقات میں جب آیا تھا تو رونے لگا، اور پھر حضرت سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ حضور آپ نے کیسا علاج کیا پتہ نہیں، اور مجھے خود کو پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، مجھے آج اچھا ہے، اچھا ہے۔ تو پیر صاحب نے رو کے دعا کی، لوگوں نے آمین کہی، اور پھر آخر میں وہ پیر صاحب نے یہ جملہ کہا کہ یہ سب برکتیں ہیں درود و سلام کی۔ وہی بات جو ہے بھروچ والے نے بھی کہی کہ ہماری لڑکی تھی اور اچھی ہو گئی۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے درود و سلام پڑھنے کی اور پڑھانے کی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔